कल जुमे का दिन है। जमात इस्लामी की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे मुल्क में तेल की महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि जो इसकी तरफ से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया है, अंधाधुंध इजाफा किया गया है, उसे वापस लिया जाए। और कल जुमे के दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अचानक से कौम से खिताब कर दिया गया। कौम से इस तरह से खिताब कर दिया गया कि उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया। उसमें जो कुछ उन्होंने कहा, टीवी वालों को भी कह दिया कि आप भी इसको नशर कर दें। तो टीवी पर यह दिखाया गया कि वजीर आजम का अचानक कौम से खिताब, उसे जिसको मीडिया चैनल की तरफ से कौम से खिताब कहा गया था, ये वजीर आजम साहब का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब था। वहाँ भी उन्होंने जो कुछ कहा हैरान कौन भी था और कई हल्कों के लिए परेशान कौन भी था, लेकिन कई के लिए बड़ा हौसला अफजा भी था। उनकी तरफ से तारीफ की गई, पहले तो अपनी हुकूमत की तारीफ की गई और सबसे ज्यादा फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की गई कि किस तरह से हमने अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी करवाई है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से ये रेजिमेंटल का मतलब ये है कि ये रजीम वाले जिस तरह से सालसी करवा रहे हैं, लगता है कि ये ताहयात सालस मुकर्रर कर दे गए हैं और ये ताहयात सालसी करवाते रहेंगे। ताहयात रेजिमेंटल की सालसी से हमारी मुराद ये है कि जब तक ये लोग इख्तिदार में रहेंगे, जब तक ये रजीम रहेगी, उस वक्त तक ये सालसी करवाते रहेंगे। किसकी? अमेरिका और ईरान की। उधर अमेरिका की तरफ से एक मरतबा फिर ईरान को धमकी दी गई है। ये सदर ट्रंप की तरफ से दी जाने वाली धमकी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आपने हरमज को बिल्कुल कभी नहीं खोला जाएगा और ईरान की ये मर्जी है। ईरान वाले चाहते हैं कि आपने हरमज को खोल दिया जाए। ट्रंप कहते हैं जिस तरह हमने बमबारी की, जिस तरह हमने जंग की, जिस तरह हमने ईरान को नीचा दिखाया बमबारी करके, उससे कहीं ज्यादा आपने हरमज की नाकाबंदी मौसर हो रही है, क्योंकि इनकी मुआशी शारक पर हमारा हाथ या पांव आ गया है और ईरान इस हवाले से बड़ा परेशान है और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। लेकिन ट्रंप की तरफ से एक हौसला अफजा ये बात भी कर दी गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक कोई मुआहिदा नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी जब तक हमें यकीन नहीं दिलाया जाता इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। और आजकल अमेरिका का सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी इनके पास अफजूदा यूरेनियम है, इस हवाले से इनको हमें यकीन दिलाना होगा। तो इस हवाले से हौसला अफजा इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान की तरफ से जमानत दे दी जाएगी। पाकिस्तान जामन होगा, पाकिस्तान को क्या अमेरिका जामन तस्लीम कर लेगा? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान को जामन के तौर पर कबूल कर लेगा, तस्लीम कर लेगा। लेकिन रूस की तरफ से अगर जमानत दी जाती है या फिर चीन की तरफ से जमानत दी जाती है तो अमेरिका उसको तस्लीम कर लेगा। जिस तरह से पुतिन की तरफ से कई मरतबा कहा गया है कि यूरेनियम हम अपने पास लाने के लिए तैयार हैं और उनकी तरफ से जमानत भी दे दी जाएगी। जिस तरह से ट्रंप जमानत चाहते हैं उस तरह से जमानत दे दी जाएगी तो फिर एग्रीमेंट हो जाएगा। ये एक हौसला अफजा बात इस हवाले से नजर आई है। इस हवाले से मजीद ये भी खबरें हैं कि ईरान से राब्ता हुआ, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। तो ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि हरमज नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज हम मुस्तरद करते हैं। ईरान की तरफ से भी तुर्की जवाब देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। आप भी तैयार हैं कि किस तरह से हम भी सरप्राइज आपको देते हैं। ईरानी नेवी की तरफ से कहा गया है कि मुजरिम हुकूमत के जहाज़ों को आग लगा देंगे। बहरहाल धमकियां देने के हवाले से ईरान वाले किसी से कम नहीं है। इनकी तरफ से अमेरिका का मुकाबला भी बहरहाल किया गया, लेकिन धमकियों के हवाले से ये अमेरिका से कभी कभी आगे निकल जाते हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से भी धमकियां देने का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। ट्रंप की तरफ से जिस तरह से धमकियां दी जाती हैं, उन्होंने एक AI जनरेटर तस्वीर भी शाया की है, जारी की है। उसमें वो बंदूक लेके खड़े, उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान होश के नाखून ले। तो ट्रंप साहब ऐसी बातें और ऐसी हरकतें भी कर लेते हैं। बात हम कर रहे थे अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। जिस तरह से उन्होंने कौम के खिताब के नाम पर वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया और उसको नशर भी कर दिया गया। उसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से चापलूसियां भी नजर आती थी, जिसको चापूसियां भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ वो अवाम को घूर भी रहे थे और पेट्रोल के हवाले से भी डरावा दे रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें कितनी दुनिया में हो चुकी है और हमने यहाँ पे कम रखी। जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी कि जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है कि पेट्रोलियम की कीमतें
بڑھانے کے خلاف کل جمعے کے روز احتجاج کیا جائے گا۔ تو جناب عالی کل مزید قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے باقی جو کچھ کہا گیا وہ بھی آپ کے تھوڑا سا سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پیٹرول کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنگ سے قبل ایک ہفتے کا پیٹرولیم بل 300 سے بڑھ کر $800 ملین تک جا پہنچا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، قیمتوں کا تعین کریں گے۔ مہنگے پیٹرول سے منفی اثرات، معاشی ترقی رک گئی۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا بھی تعین کریں گے۔ جمعے کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، تو یہ کوئی ریلیف دینے والی بات نہیں، اور ساتھ کہہ دیا کہ کس طرح سے پہلے 300 اور اب 800، تو ہمارے ہاں بھی تقریباً وہ 3 گنا قیمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ 3 گنا کس میں اضافہ کیا جائے گا؟ جو $350 قیمت ہوا کرتی تھی اس میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ 900 تک لے جا سکتے ہیں قیمت کو۔ جس طرح سے پہلے کوئی $350 قیمت تھی، اس کو 3 گنا بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں معاملہ لے جائیں گے؟ تو کیا ایک ہی دفعہ یا تھوڑا مار دیں گے، یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قیمتوں میں اضافہ کریں گے؟ بہرحال انہوں نے آگاہ کر دیا، جس طرح سے جماعت اسلامی کی طرف سے کہا گیا کہ کل پرانی جو قیمتیں بڑھی تھی ان کے خلاف مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو جناب نعیم الرحمن صاحب، آپ چند مولویوں کو بٹھائیں، وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں کچھ ایسا ڈال دے کہ کل یہ ستم نہ کریں۔ تو باقی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے جس طرح سے اس جنگ سے پہلے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی، اور اس میں ہم نے مزید بھی اضافہ کرنا تھا، اور پاکستان کی معیشت ٹیک آف کرنے ہی لگی تھی کہ یہ جنگ لگ گئی۔ تو شہباز شریف صاحب یہ بھی کراٹے لے رہے ہیں۔ پہلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو ٹیک آف کرنے والے تھے کہ سیلاب آ گیا، ہم تو ٹیک آف کرنے والے تھے کہ یہ آ گیا، ہم تو ٹیک آف کرنے والے تھے کہ وہ آ گیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹیک آف کرنے والے تھے، خود نہیں کو تو ٹیک آف کریں گے، ایک ملک میں جائیں گے، دوسرے میں جائیں گے، تیسرے میں جائیں گے۔ معیشت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ ہم تو ٹیک آف کرنے والے ہی تھے، حالانکہ ان کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ ہماری معیشت ٹیک آف کر چکی ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیک آف کرنے والے تھے۔ ہماری معیشت زوروں پر تھی کہ جنگ لگ گئی اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، بجلی کی قیمت بھی اتنی نہیں رہے گی۔ تو جناب عالی بڑا آسان حل ہے، جس طرح سے آپ کے IPPs ہیں تو ایک دفعہ ہی کہہ دیں کہ IPPs جتنا بھی وہ بجلی پیدا کرے گی، جتنی اس کی پروڈکشن ہوگی اس کے مطابق ہی پیسے لیں گے۔ کوئی 50 کے قریب تو ان حکمران خاندانوں کے IPPs لگے، جس میں سے اربوں روپے یہ ماہانہ لیتے ہیں، اس کو ذرا یہ چھوڑ دیں اور اصل قیمت پر آ جائیں تو بجلی کی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ان کو بتائے تو کون بتائے اور سمجھائے تو کون سمجھائے۔ باقی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک لیڈر کو فارم 45 پر جتوا دیا گیا، اور یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے کیا گیا فیصلہ ہے۔ بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا کے اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فارم 45 پر یہ جیت چکا تھا، فارم 45 پر جیتنے والا ہی جیتا ہوا تصور کیا جاتا ہے، فارم 47 کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ان کا ایک گھر بیٹھا ہوا بندہ MNA بن گیا، جو اصل میں MNA تھا۔ فارم 45 پر وہ MNA تھا بلوچستان سے، اور فارم 47 پر اس کو بھی ہرا دیا گیا۔ تو تحریک انصاف کے لیے اس سے کیا راستہ ہموار ہوتا ہے؟ کہ تحریک انصاف کے لیے بھی سارا کچھ ہوگا؟ اگر یہ سارا کچھ لاگو ہو جاتا ہے تحریک انصاف پر، تو پھر میاں محمد نواز شریف گھر کو جائیں گے، اور اسی طرح سے خواجہ اسد بھی گھر کو جائیں گے، شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ گھر چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ 17 سیٹوں میں سے ایک ان کی بھی ہو، جس طرح سے کہا جاتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا گھر جانا بھی ٹھہر گیا ہے۔ لیکن ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ تحریک انصاف والے جن کے ساتھ فارم 47 والا فراڈ ہوا ہے، اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جیتے ہوئے قرار دیے جا سکتے ہیں، سوائے ان کے جو شہباز شریف کے مقابلے میں جیتا، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے مقابلے میں جیتا ہے، خواجہ اسد کے مقابلے میں جیتنے والی بھی آگے جائے گی، ان کو بھی فارم 47 پر جیتا ہوا قرار دے دیا جائے گا۔ اگر یہ لوگ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں جاتے ہیں تو 2-3 کے علاوہ سب کو جیتا ہوا قرار دے دیا جائے گا۔ اگر PTI میں رہتے ہوئے قیامت تک بھی کوششیں کرتے رہیں تو سپریم کورٹ کی طرف سے وہی جواب آئے گا جس کو آپ اوکے کہتے ہیں، لیکن پنجابی میں اس کو آپ ٹھینگا یا ٹیٹ کہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ٹیٹ اور ٹھینگا ہی ہے۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں بھارت، اسرائیل، افغانستان اور امارات کے نئے بلاک کی۔ یہ بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے مابین تو پہلے ہی بڑے تعلقات تھے، لیکن ایک جنگ کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین بھی تعلقات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرون اور راکٹ اور میزائل گرانے کے لیے جو سسٹم ہے وہ
اسرائیل کی طرف سے متحدہ عرب امارات کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے والے لوگ بھی اسرائیل کی طرف سے متحدہ عرب امارات کو دیے گئے تھے۔ اور متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی متحدہ عرب امارات کی نہیں بنتی، ایران کے ساتھ بھی نہیں بنتی۔ ایران کی طرف سے سب سے زیادہ حملے انہی پر متحدہ عرب امارات پر ہی کیے گئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات وہ ایسا ملک ہے جس کی طرف سے امریکہ کو کہا گیا کہ آئیں آبنائے حرم کو کھلوانے کے لیے ہماری نیوی بھی تیار ہے۔ اور بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات، پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر تھے، اور بھارت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، متحدہ عرب امارات کے تعلقات بہت بہتر جا رہے ہیں، اور آج کل بھی ایک دوسرے ملک کا یہ دورہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں متحدہ عرب امارات کے صدر کی طرف سے محمد بن زائد آل نہیان کی طرف سے بھارت کا دورہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کی مدد بھارت بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور اسرائیل بھی افغانستان کی مدد کر رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ سرحد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس خطے میں، اس علاقے میں نئی صف بندی ہو رہی ہے، جس میں نیا بلاک ابھرتا ہوا سامنے آ رہا ہے، اور وہ بلاک ہے بھارت، اسرائیل، متحدہ عرب امارات، اور اس کے ساتھ شامل ہوگا افغانستان، اور ہو سکتا ہے ان ممالک کو کسی حد تک قطر کی حمایت بھی حاصل ہو، اور امریکہ کیا ان کے پیچھے ہاتھ رکھے گا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔